تہران کے اندر آپ کی اگر بات ہوئی ہے اور جو رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر غالباف سے بات ہو رہی ہے، اراغچی صاحب سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ترکیے کی بات ہو رہی ہے، کیا رسپانس ہے اور کیا امکانات ہیں؟ کیونکہ ایران کا ابھی تک تو ہم نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہماری کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی تھی اور ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ 3 مطالبے ہمارے پورے نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز، معزز مہمان اور پاکستانی عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ 5 روزہ جو وقفہ ہے، پہلے اس کے اوپر بات کرتا ہوں، پھر میں ایرانی موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 48 گھنٹوں کے الٹیمیٹم جو تھا، اس کا نتائج کا ایک اعتراف ہے۔ دیکھیں 36 گھنٹوں کے اندر ٹرمپ نے مٹانے کی بات کرتے ہوئے آج وہ مذاکرات پر پہنچ گئے ہیں۔ تو اس اصل سوال یہ ہے کہ اتوار کی رات سے پیر کے صبح تک کیا کیا بدل گیا ہے۔ تو 6 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے معزز مہمان بھی ہیں اور لوگ بھی وہ خود دیکھ لیں گے۔ ایک، اخراجات سامنے آ گئے ہیں۔ جنگ کا خرچہ اب روزانہ اربوں ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور کانگریس مزاحمت کر رہی ہے۔ 2، فیڈرل ریزرو نے شرح سود کم کرنے کی امید ختم کر دی، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا امریکہ کے اندر۔ 3، اتحادی پیچھے ہٹ گئے ہیں، 22 ممالک نے نام تو لکھوایا ہے مگر کوئی عملی فوجی مدد نہیں دے رہے ہیں۔ 4، ٹی ایس ایم سی نے خطرے کی گھنٹی بجائی، توانائی اور اسپیشلی ہیلیم کی کمی عالمی ٹیکنالوجی سپلائی چین کو متاثر کر سکتی ہے۔ 5، بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے بحران کی جو شدت ہے اس کو تسلیم کی ہے، عالمی سپلائی میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ اور 6 جو بات ہے، امریکہ کی انتخابات کو جو دباؤ ہے، مہنگا پیٹرول اور عوام ناراضگی، یہ 2 مین پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے ٹرمپ سفارتکاری کی طرف نہیں بڑھے ہیں، وہ حساب کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو 48 آورز کا الٹیمیٹم جو تھا، میں آپ کو کہہ دوں، اگر یہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو جیسے شہید لاریجانی صاحب نے کہا تھا، آپ 1 گھنٹے کے اندر اگر تہران میں خاموشی پھیلائیں گے تو ہم آدھا گھنٹے کے اندر پورا گلف اور اسرائیل کو خاموش کریں گے۔ جبکہ 5 دن کا وقفہ ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ اس کے جو نتائج ہے، جو ایران نے دکھایا بھی ہے اپنے اس کے اوپر، اسلحے کے اوپر اٹیک کے بعد، یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایرانی مولیکیولز ہیں، ایرانی عوام اور اسٹیبلشمنٹ ایک مولیکیولز ہیں۔ مولیکیولز مذاکرات نہیں کرتے ہیں، مولیکیولز صرف انتظار کرتے ہیں۔ میں نے عباس اراغچی صاحب کے آفس، غالباف صاحب کے آفس، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے آفس، سب کے ساتھ چیک کیا، سب کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ بالکل ایک غلط بیانی ہے ٹرمپ کی طرف سے، تاکہ وہ مارکیٹ کو تھوڑا اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ کسی طرح کی بھی ہمارے مذاکرات کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہت کلیئر ہے۔ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ جا کر ٹرمپ کو سمجھائیں۔ یہ جو آپ کے معزز مہمان نے بتایا کہ ابھی نیو یارک میں جو سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے ہو رہا ہے، اراغچی صاحب نے ابھی ٹویٹ دیا کہ ہم نے رشیا اور چائنا سے بات کی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں اور وہاں پہ ہمارے خلاف کوئی اکثریتی ووٹنگ نہ ہو۔ لیکن بات یہ جو سفارتکاری کی بات ہو رہی ہے، یہ سفارتکاری نہیں ہے۔ ٹرمپ ون کارڈ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو ون کارڈ مل نہیں رہا، دھمکیوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ اور ایران نے یہ دھمکیاں ایکسپٹ کرنے کے بجائے اس نے یہ بتایا کہ اب ہم ڈیفینس صرف نہیں کریں گے، اٹیک کریں گے، جو جہاں آپ ہٹ کریں گے ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو یہ رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر باقر غالباف جو ہے ان کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ذریعے سے رابطہ ہو رہا ہے، اس کی بھی تصدیق کر سکتے ہیں آپ؟ ایرانی سب کہہ رہے ہیں کہ مصر کے ساتھ بات ہو رہی ہے، پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، قطر کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہت کلیئر ہے۔ سب سے پہلے امریکن اڈے ہمارے جو مختلف ہمسایوں کے ملکوں میں، وہ یہاں سے ختم کی جائیں، اور ہمیں جتنے بھی یہ جنگ شروعات 24 دن پہلے سے آج تک جتنے بھی خسارہ ہمیں ہوا ہے، جتنے بھی نقصانات ہوئے، ان سب کا پیمنٹ کی جائے، اس کے بعد ہم جنگ بندی کی طرف اترتے ہیں۔ لاسٹ کنڈیشن یہ ہے، ہمیں گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، خامنئی صاحب نے یہ اپنے شہادت سے پہلے بھی شاید کہہ چکے تھے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے۔ اب انہوں نے کرنا یہ کہ ٹرمپ کو منوانا ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ اس بات کو نہیں مانیں گے اور یہ
یہ ون کارڈ ڈھونڈ کے ہی نکالیں گے. ان کو ون کارڈ نہیں مل رہا. جس دن ون کارڈ ملے گا یہ نکلیں گے اس جنگ سے. ماشر صاحب اس کا مطلب تو یہ لیا جائے کہ یہ تینوں جو شرائط ہیں اس سے ایران پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ تینوں امریکہ نہیں مانے گا, تو پھر بات کہاں پہ آ کے رکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو بات طے ہے کہ رابطے ہیں جو سید صاحب نے فرمایا, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ رابطے تو ہو رہے ہیں, ڈائریکٹ نیگوسیشنز نہیں ہو رہی. یہ ایک تو یہ بات اسٹیبلش کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ بات رکے گی اسی طرح کہ جب آپ ٹیبل پہ جاتے ہیں تو ایران نے تو اپنی بڑی کلیئر 3 اور جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی ببانگ دول اینڈ ویری کلیئر کہ ہمیں کیا چاہیے. دوسرا بھی جو ان کی ریکوائرمنٹ جو انہوں نے فرمایا بالکل اسی کے ساتھ ہے. لیکن جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر گیو اینڈ ٹیک شروع ہوتا ہے. دیکھیں امریکہ نے کیا کہا, ٹرمپ صاحب نے کیا کہا کہ جناب میں جنگ جیت گیا ہوں, پھر کہا میں جیت رہا ہوں, پھر کہا مجھے مدد نہیں چاہیے, پھر کہا مجھے مدد نہیں مل رہی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ نیوکلیر تباہ کر دیا. یاد رہے کہ یہ نیوکلیر پہلے بھی تباہ کر چکے تھے. ایک اس سٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد سے اگر آپ نے غور کیا ہو, میں ابھی آ کے دیکھ رہا تھا تو S&P جو مارکیٹ انڈیکس ہے اس میں $3 ٹریلین کی اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی. $2 ٹریلین اپ ہوئے جیسی ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی, اور جیسی ایران کی سٹیٹمنٹ آئی تو 1 ٹریلین ڈاؤن S&P کا انڈیکس ڈاؤن ہوا. کل ہماری اسٹاک ایکسچینج کھلے گی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. تو مذاکرات یا انگیجمنٹس یا کنیکشنز یا رابطے ہیں, اس کو تو ڈینائی ہم نہیں کرتے. لیکن ایران اپنے موقف پہ مضبوطی سے آئے گا, پازیٹیوٹی سے آئے گا اور ایک سٹرونگر پوزیشن سے آئے گا. جبکہ امریکہ جو ہے اس وقت تک آئسولیٹڈ ہے ادر دین اسرائیل یا اس کی جو کچن کیبنٹ ہے. اس کے بعد جب یہ دوسرے لوگ جس طرح بتایا گیا کہ گلف اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے, بالکل کم از کم 10 سال تک ان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے. آگے جو اثرات ابھی بھی آنے وہ بعد میں کیلکولیٹ ہوں گے. تو گلف کا بہت پریشر ہے. پھر جو بڑی طاقتیں ہیں, اب دیکھیں روس کو سب سے زیادہ فائدہ اس جنگ سے ہو رہا ہے. جی بالکل بالکل. آج آپ ایران کو کہہ رہے ہیں, اور آج جو ایران نے صلاحیت حاصل کی ہے یہ وہ صلاحیت ہے جو اس نے چائنا کو تیل بیچ کر اور وہ پیمنٹ یوان میں کر کے یا چائنیز بینک میں جمع کر کے کروائی. آج اگر آپ اس کو یہ ٹائم دیتے ہیں تو ایران از گیننگ, ایران ہیز ایکچولی میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ ایک وننگ پوزیشن میں. تو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, گیو اینڈ ٹیک ہوگی تو ضرور. پھر اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب پچھلے مذاکرات ہوئے جو عمان میں ہوئے اس میں بھی جتنی میگنانیمٹی اور جتنی فلیکسیبلٹی ایران نے دکھائی, ان کا موقف یہی تھا کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. میرا آخری پوائنٹ یہ ہے جس پہ میں بڑا کنونس ہوں کہ آج اگر خطے کی صورتحال بدلتی ہے, اگر خدا نخواستہ ایران ویک ہوتا ہے, تو ہم مسلمان ملکوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں پھر کون ہے. ایگزیکٹلی, جو کہ بالکل اسرائیل ہے, اور کا گریٹر اسرائیل کا جو ان کا منصوبہ ہے. کیا گریٹر اسرائیل یا اسرائیل کبریٰ ورسز مسلم اسٹیٹ, آئی تھنک our vote should still be towards Iran. مگر اس کے لیے جو گلف اسٹیٹس ہیں ظاہر ہے ان کا وہ بہت ڈیسائسو رول پلے کر سکتی ہیں آفٹر دا وار بھی اور ابھی ڈیورنگ دا وار بھی. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک میں پڑھ رہی تھی جو پرپیچول پیس کی جو بات کانٹ کی جو تھیری ہے, اور علی لاریجانی صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی وہ پوری پالیسی بنائی ہے ایران کی جو بات چیت کی تھی یا جو ان کا سٹانس ہے اس کے اوپر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھا جائے تو ایران جو ہے وہ ابدی امن حاصل کرنے تک اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے؟ اور جو میں پڑھ رہی تھی کہ ان کی جو تیاری ہے وہ اس قدر زبردست ہے کہ 500 میٹر نیچے تک ان کی میزائل کی آج جو فوٹیج آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود بخود خودکار طریقے سے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو کس طرح سے آپ دیکھیں گے یہ ابدی امن جو ہے یہ کیسے حاصل ہوا ایران کو؟ آسمان میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو دونوں باتیں کی گئی اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ جو امن کی کوششیں ہیں اور جو سفارتی کوششیں ہیں ان کو وہ بہت اہمیت دیتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں بلکہ دعا کرتا ہوں کہ یہ بارآور ثابت ہوں اور یہ خطہ جو ہے یہ جنگ اور جو عدم استحکام کی آگ سے نکل سکے. لیکن 3-4 وجوہات جو ہیں وہ مجھے پیسمسٹک بناتی ہیں, اور میں اس کے امکانات کم دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں یہ جنگ ختم ہوگی. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خود صدر ٹرمپ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو ان کے جو 4 اعلانیہ مقاصد تھے اس جنگ کے, جو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اعلان کیے تھے
کہ جناب میں رجیم چینج چاہتا ہوں، میں نیوکلیر پروگرام کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں میزائل صلاحیت کا خاتمہ چاہتا ہوں، میں ایرانی بحریہ کا خاتمہ چاہتا ہوں، ان چاروں میں سے کچھ بھی انہوں نے اچیو نہیں کیا ہے۔ میزائل تو ان کے لیے امبیرسنگ ہے بھائی، وہ تو ابھی پہلے سے زیادہ کامیابی سے زیادہ تباہی بھی پھیلا رہے ہیں اور زیادہ ایکوریٹ بھی ہیں ایگزیکٹلی دوسری جو پہلے دنوں کے مقابلے میں۔ نیوکلیر پروگرام وہ ہر سال دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم کر دیا، تو پھر دوبارہ آنے کی جنگ میں کیا ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رجیم چینج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بحریہ کا اگر آپ نے خاتمہ کر دیا ہے تو پھر آپ جو یہ گلف آف ہرمز کو اوپن کرا دینا پھر آپ۔ تو بات یہ کہ ان کا کوئی بھی جو آبجیکٹو تھا وار کا وہ تو اچیو نہیں ہوا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے ان کے لیے کہ اب وہ کانگریس کو اور اپنی عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے، اور وہ فیس سیونگ مجھے لگتا ہے بدقسمتی سے ایران شاید ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ مجھے میری تشویش میں اضافہ کا باعث ہے عمر، کہ اس کے نتیجے میں شاید وہ یہ 5 دن کے بعد نیٹو ممالک کی مدد سے یا اپنی بھی افواج کے زیادہ اگریسو اور زیادہ بڑے پیمانے پہ پوسچرنگ کے ذریعے زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے بمباری کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھیں جب ان سے آج سوالات بھی کیے گئے تو انہوں نے اوائڈ کیا فردر ملٹری ڈپلائمنٹ، ٹروپس آن گراؤنڈ اور اس طرح کی باتوں کو اوائڈ کیا کہ جناب میں فوجی معاملات پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس سے بتایا کہ اس وقت واقعی ان کی جو ترجیحات ہیں صدر ٹرمپ کی تصویراتی وہ بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ دیکھیں وہ یوکرین جنگ کی سپورٹ کم کر کے اسرائیل کی مدد میں اس جنگ میں شریک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا سے وہ تھارڈ اور پیٹریٹ میزائل کی بیٹریز اٹھا کے مڈل ایسٹ میں لا رہے ہیں ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ نارتھ کوریا بہت زیادہ اگریسو پوسچرنگ بھی کر رہا ہے اور میزائل ٹیسٹ بھی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے عالمی نظام جو امریکہ کا ہے اس کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ کوارڈ کے ممالک ہوں یا نیٹو کے ممالک ہوں، ان کے مقابلے میں اسرائیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے صدر ٹرمپ کے لیے، اور اس نے ان کے اعتماد کو یورپ میں اور مشرق بعید میں کافی ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو $200 ارب کی بھی وہ بات ہو رہی ہے کانگریس سے مزید شاید وہ فنڈنگ مانگے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ جارحیت کی اور اسکلیشن کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح ابھی ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ جیوگرافی، ہسٹری اور آئیڈینٹی کا جو کمبینیشن ہے اور اسٹریٹجی کا وہ بڑا زبردست ہے ایران کا، اور اگر وہ اسکلیٹ فردر کرتے ہیں ان کی توانائی کے ذخائر اور منبع کو ہٹ کرنے کی، تو رد عمل میں مشرق وسطیٰ کی تمام توانائی کی اور واٹر سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ چند منٹوں کے نشانے پہ ہیں، اور یہ پورا خطہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایران کا ریاکشن یا ریٹیلیشن ہوگا اس کی تاب نہیں لا سکے گا۔